حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر بن طفیل الدوسی کو حضرت ابو عبیدہ کی جانب روانہ کرنے کے بعد لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ کراکر سے ارکا قریب ہی تھا، لیکن بیچ میں بھیانک جنگل واقع تھا۔ جنگل پار کر کے لشکر ارکا پہنچا۔ اسلامی لشکر ارکا کی طرف آ رہا ہے، یہ خبر سنتے ہی ارکا کی اطراف کے علاقے میں بسنے والے لوگ بھاگ کر ارکا کے قلعے میں محصور یعنی بند ہو گئے۔ ارکا کا حاکم ہرقل بادشاہ کا معتمد اور مقرب شخص تھا۔ وہ میدان جنگ کا آزمودہ کار تھا۔ اس نے ارکا کے لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ قلعہ کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور شہر پناہ پر چڑھ کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ارکا شہر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی۔ علاوہ ازیں ارکا کے حاکم کی طرف سے بڑے پیمانے پر مقابلے کے لیے لوگ جمع کیے جا رہے تھے۔ ارکا میں شمعان نام کا ایک حکیم رہتا تھا، جو کتب سماوی کا زبردست عالم اور قوم روم کا مذہبی پیشوا اور ملاحم کا جاننے والا تھا۔ ملاحم ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں مستقبل میں رونما ہونے والے فتن اور جنگوں کی پیش گوئیاں لکھی ہوتی ہیں۔ حکیم شمعان ارکا کے کچھ معزز لوگوں کے ساتھ اپنے مکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو خبر پہنچی کہ اسلامی لشکر ارکا پر حملہ کرنے آ پہنچا ہے۔ خبر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور مضطرب اور بے قرار ہو کر کہنے لگا کہ وقت قریب آ گیا ہے، وقت قریب آ گیا ہے۔ حکیم شمعان کی مجلس میں موجود لوگ اس کی زبان سے بار بار اس جملے کو سن کر تعجب اور حیرت میں پڑ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون سا وقت قریب آ گیا ہے؟ حکیم شمعان نے کہا کہ سلطنت روم کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے پاس ایک ملحمہ یعنی کتاب ہے، اس میں اس قوم کا ذکر ہے، نیز اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ قوم عرب کا پہلا نشان یہاں پر عراق کی جانب سے آئے گا، اور وہ نشان فتح مندی کا ہوگا۔ وہ نشان سیاہ ہوگا اور اس کا سردار لمبا چوڑا طویل اور اس کے دونوں شانوں میں کافی فرق ہوگا، اور اس کے چہرے پر چچک کے نشان ہوں گے۔ وہی شخص سردارانے کے لشکر کا ہوگا اور اسی کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ لوگ حکیم شمعان کی بات سن کر قلعے کی دیوار سے اسلامی لشکر کو جھانک جھانک کر دیکھنے لگے، تو واقعی اسلامی لشکر کا نشان سیاہ تھا، جس کو حضرت خالد بن ولید اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید طویل قد و قامت والے تھے اور ان کے دونوں شانے کشادہ تھے، نیز ان کے چہرے پر چچک کے نشان بھی تھے۔ حکیم شمعان نے جو علامات بیان کی تھیں ان کا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لہٰذا وہ ارکا کے حاکم کے پاس آئے اور کہا کہ حکیم شمعان ہمارے مذہب کا ذیشان پیشوا ہے اور وہ کوئی بات حکمت کے خلاف نہیں کرتا۔ آج اس نے ہم سے قوم عرب کے لشکر کے متعلق جو آگاہی دی، اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم اسلامی لشکر سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر کے ان سے صلح کر لو، تاکہ ہمارا مال، اسباب اور اہل عیال ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ ارکا کا حاکم اسلامی لشکر سے جنگ کا عزم کر کے جنگی تیاری کر رہا تھا، اور یک لخت جنگ موقع کر کے صلح کی پیشکش کرنا اس کو گراں معلوم ہوا۔ اس کو غرور اور تکبر صلح کی پیشکش کو دفن منظور کرنے سے روکتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو، شب میں اطمینان سے سوچ کر صبح جواب دوں گا۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے۔ حاکم ارکا رات بھر سوچتا رہا کہ اکابر قوم صلح کی طرف داری کر رہے ہیں اور میں جنگ کی تدبیر کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ صلح کر لیں اور مجھے عربوں کو سونپ کر بلی کا بکرا بنا دیں۔ نیز عربوں کے لشکر سے مقابلہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ فلسطین کے مارکہ میں سردار عبیش کی بڑی فوج مسلمانوں کی چھوٹی جماعت کے ہاتھوں بری طرح پٹ گئی، اور عربوں کا رعب اور خوف ملک شام کے تمام لشکر کے سپاہیوں پر چھا گیا ہے۔ اگر جنگ میں شکست ہوئی تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ عربوں کے ہاتھ ہزیمت اٹھانے کے ساتھ ساتھ میری اپنی قوم کی بھی لعنت اور ملامت بھی میرے سر پر ہوگی، لہٰذا اکابر قوم کی رائے سے متفق ہونا ہی مناسب ہے۔ صبح اکابر قوم نے حاکم ارکا سے جواب طلب کیا تو اس نے بھی صلح کی موافقت کی۔
قوم کے اکابر حضرت خالد کے پاس آئے اور صلح کی گفتگو کر کے 2000 درہم چاندی اور 1000 اشرفی پر مصالحت کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اہل ارکا کو صلح کی دستاویز لکھ دی۔ حضرت خالد بن ولید بعد صلح ابھی ارکا میں موجود تھے کہ تدمر کے حاکم نے بھی آ کر صلح کی اور سالانہ جزیہ دینے کی شرطیں منظور کر لی، اور سخنا کے حاکم نے بھی آ کر صلح کی اور سالانہ جزیہ دینے کی شرطیں منظور کر لی۔ اہل سخنا اور اہل تدمر سے صلح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حوران اور بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری جانب حضرت خالد بن ولید کے قاصد حضرت عامر حضرت خالد بن ولید کا خط لے کر حضرت عامر بن طفیل الدوسی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں آئے۔ خط پڑھ کر حضرت ابو عبیدہ مسکرائے اور خوش ہوئے۔ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا: تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کے خلیفہ کی اطاعت منظور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم کے عہدے سے معزول کیے جانے پر مطلق معلول نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے، اور اسی وقت تمام مجاہدین اسلام کو جمع کر کے اپنی معزولی اور حضرت خالد بن ولید کی تقرری سے مطلع کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی معزولی سے پہلے حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول کو 4000 سواروں کا لشکر دے کر بصرہ کی جانب روانہ کیا تھا۔ حضرت شرحبیل لشکر لے کر بصرہ پہنچے اور قلعہ شہر کے تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کیا۔ شہر بصرہ کے حاکم کا نام روماس تھا۔ وہ ہرقل بادشاہ اور رومیوں کے نزدیک ایک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ کتب سابقہ اور ملاحم کا عالم اور رومیوں کے مذہبی پیشوا کی حیثیت سے اسے حاصل تھی۔ روماس حاکم کا جسم بہت ہی تعجب خیز تھا۔ اپنے طویل قد و قامت اور کثیف جسامت کی وجہ سے وہ ملک شام میں مشہور تھا۔ دور دراز سے لوگ اس کا جسم دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اکثر اور بیشتر علمی مجلس منعقد کر کے لوگوں کو علم اور حکمت کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ شہر بصرہ بہت سرسبز اور شاداب تھا۔ تجارت کی بڑی منڈی بھی اس شہر میں تھی۔ حجاز اور یمن کے تاجروں یہاں پر آ کے خرید و فروخت کر کے جاتے تھے۔ بصرہ میں کسی خاص موسم میں ایک میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں کافی لوگ شرکت کرتے تھے۔ میلے کے ایام میں حاکم روماس علمی محافل کا انعقاد کرتا تھا۔ ایک لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر وہ علم و حکمت کی باتیں لوگوں کو سناتا تھا۔ لوگ جوک در جوک اس کی محفل میں اس کی باتیں سننے اور خاص طور پر اس کا جسم دیکھنے کی غرض سے شرکت کرتے تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ 4000 کا لشکر لے کر جب بصرہ پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ حاکم روماس کی تقریر ہو رہی تھی۔ دوران تقریر اطلاع آئی کہ اسلامی لشکر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ خبر سنتے ہی حاکم روماس نے رؤساء اور اکابر شہر کو جمع کیا اور کہا کہ تشویش اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بذات خود جا کر اسلامی لشکر کے سردار سے گفتگو کرتا ہوں اور ان کا منشا اور مطلب دریافت کرتا ہوں۔ حاکم روماس گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے کیمپ میں آیا اور ٹھہر کر پکارا کہ اے گروہ عرب، میں حاکم بصرہ روماس ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہارے لشکر کے سردار سے گفتگو کروں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اس کے سامنے آئے۔ روماس نے حضرت شرحبیل سے اسلام اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا اور جواب پایا۔ پھر اس نے موجود امیر المؤمنین کے متعلق پوچھا۔ حضرت شرحبیل نے فرمایا کہ اس وقت عبدالعتیق بن ابی قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں۔ روماس نے کہا کہ اے عربی برادر، میں اپنے دین کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم حق پر ہو، لیکن اس وقت میں برائے ہمدردی اور مہربانی مشورہ دینے آیا ہوں کہ تم یہاں سے پلٹ جاؤ، کیونکہ اس وقت بصرہ میں ملک شام کے متفرق مقامات سے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم بہت قلیل تعداد میں ہو۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے وطن واپس پلٹ جاؤ، ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، اور یہ بات بھی جان لو کہ تمہارے خلیفہ ابوبکر صدیق میرے دوست ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو مجھ سے نہ لڑتے۔ حضرت شرحبیل نے جواب دیا کہ ہمارے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کی وہ عالی ذات گرامی ہیں کہ اگر ان کے اپنے بیٹے یا بھتیجے بھی دین و ملت کے خلاف ہوں تو وہ ان کو بھی
معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خدا کے حکم کی تعمیل پر مامور ہیں۔ یہ معاملہ ان کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا جب تک تم 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہ کرو گے ہم تم سے جدا نہ ہوں گے۔ دین اسلام اختیار کرو، جزیہ دو یا ہم سے لڑو۔ حاکم رماس نے کہا کہ میرا اختیار ہوتا تو ہرگز تم سے نہ لڑتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، لیکن میرے شہر میں دور دراز سے رومی قوم جمع ہوئی ہے اور وہ لڑنے پر آمادہ ہے۔ پھر بھی میں واپس جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش اور نصیحت کرتا ہوں، دیکھوں کہ انہیں کیا منظور ہے۔ حاکم رماس نے واپس آ کر اپنی قوم کو جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ جنگ فلسطین میں سردار ابیس کی ہزیمت کی مثال پیش کر کے اسلامی لشکر کا رعب اور خوف ظاہر کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی عنقریب آمد سے بھی ڈرایا، جنگ کے مہلک اور تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا اور صلح کرنے اور جزیہ ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ حاکم رماس کی تقریر سن کر قوم غصے میں آ گئی۔ عربوں کو جزیہ ادا کر کے قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے کا مشورہ دینے والے حاکم کو قتل کر دو۔ ایک شور و غل برپا ہو گیا اور رومیوں نے رماس کی سخت مخالفت کی، بلکہ بعض لوگوں نے حاکم رماس کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ جب حاکم رماس نے لوگوں کے تیور دیکھے تو اس نے بھی رنگ بدلا اور قوم کو اپنا موافق کرنے کی غرض سے بات کا پہلو بدلتے ہوئے کہا کہ اے حاملان صلیب، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واقعی عربوں سے صلح کرنا چاہتا ہوں؟ ارے میں تو تمہاری غیرت اور ہمت کا امتحان لے رہا تھا۔ مجھے تمہاری غیرت اور خودداری پر ناز ہے۔ اب میرا عزم پختہ بھی جان لو، اگر تم سب عربوں سے صلح کرنے پر متفق ہو جاتے تو میں ہرگز صلح نہ کرتا بلکہ تنہا ان سے جنگ کرتا۔ بلکہ ایک اور بات بھی میری سن لو، ہم عربوں سے ضرور لڑیں گے اور حاکم رماس لڑائی میں تم سب سے مقدم رہے گا۔ حاکم رماس کی زبانی اس قسم کی پرجوش اور جذباتی گفتگو سن کر رومیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تمام رومی جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو کر باقصد لڑائی میدان جنگ میں جمع ہو کر صف بندی کرنے لگے۔ 12,000 کا رومی لشکر قلعہ شہر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں آنے لگا۔ اسلامی لشکر کی تعداد صرف 4,000 تھی، ایک کے مقابلے میں 3 کا معاملہ تھا۔ رومی لشکر طوفان سرسر کی مانند شور و غل کرتا ہوا اسلامی لشکر کی جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ جوش اور خروش کا یہ عالم تھا کہ دور سے تلوار گھماتے، نیزے نچاتے، اچھلتے کودتے اور دوڑتے آ رہے تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ نے دیکھا کہ رومی لشکر تیز آندھی کی مانند آ رہا ہے تو اسلامی لشکر کے مجاہدوں کو پکار کر کہا کہ اے حاملان قرآن، جان لو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب خون کا وہ قطرہ ہے جو اس کی راہ میں بہایا جائے۔ اے مجاہدو، دشمن سے خوف نہ کھاؤ اور ان کی صفیں الٹ کر رکھ دو۔ 12,000 رومیوں کا لشکر آدم کا 4,000 مجاہد 12,000 رومیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ جنگ کی آگ شعلہ زن ہوئی، شمشیر زنی کا بازار گرم ہوا، نیزہ بازی عام ہوئی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، تلواروں کی جھنکار، زخمیوں کی چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی۔ زخمیوں سے خون کے فوارے اڑنے لگے، پکے ہوئے آم کی طرح بدن سے سر گرنے لگے۔ کفن بردوش مجاہدین اسلام جان ہتھیلی پر رکھ کر موت سے ٹکر لے رہے تھے، ثابت قدمی سے رومیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دوپہر تک رومی لشکر کے طوفانی حملوں کی تھپیڑوں سے ٹکر لے رہے تھے۔ دشمنوں کی طمع بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلامی لشکر کے مجاہدین پر شدت کا وقت تھا۔ ایسی مصیبت کے عالم میں اسلامی لشکر کے سردار حضرت شرحبیل نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، تو نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملک شام اور فارس کی فتح کا وعدہ کیا ہے، کافروں پر ہماری مدد کر۔ حضرت ماجد بن روحم نے روایت کی ہے کہ بصرہ کی لڑائی میں حضرت شرحبیل نے اپنی دعا کو تمام بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ جب جنگ کا تنور گرم تھا اور اسلامی لشکر کے مجاہدین رومیوں کے گھیرے میں آ چکے تھے اور رومی یہ گمان کر رہے تھے کہ اب ہم غالب ہو چکے کہ دفعتاً حوران کے راستے سے ایک غبار بلند ہوتا نظر آیا۔ وہ غبار کیا تھا؟ گویا سیاہ بدلیاں آسمان سے نازل ہو کر
سطح زمین کے قریب آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس غبار سے پیش چلنے والے گھوڑے دکھائی دیے۔ دو سوار بہت ہی قریب آ گئے اور بلند آواز سے پکارا کہ اے شرحبیل، بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تم کو آ پہنچی، میں خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں۔ ان دونوں شہ سواروں کی اتباع کرتے ہوئے قوم نجم اور جذام اور تمام مجاہدین کا لشکر نمودار ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، جس کا نام رایۃ العقاب تھا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مدینہ منورہ سے روانہ کرتے وقت عنایت فرمایا تھا۔ وہ مقدس علم نمایاں نظر آ رہا تھا جس کو حضرت رافع بن عمیر طائی اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت شرحبیل کے لشکر کے مجاہدوں نے جب دیکھا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم نصرت الہی کی مدد نشانی بن کر نظر آ رہا ہے اور انوار اور تجلیات بکھیرتا ہوا آ پہنچا ہے، تو ان میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ حضرت خالد کے لشکر نے اس شان سے نعرہ تکبیر اور تحلیل بلند کیا کہ دشمنوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا لشکر آ پہنچا ہے، یہ سنتے ہی رومیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں پہلے رومی سپاہی اسلامی لشکر کے مغلوب ہونے کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید کی آمد کی خبر سنتے ہی اب ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ قبل اس کے کہ حضرت خالد کا لشکر ان پر ٹوٹ پڑے، رومیوں نے بھاگ کر شہر میں پناہ لے لی، قلعے میں گھس کر اندر سے دروازے بند کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے حضرت شرحبیل کے لشکر سے ملاقات کی۔ دعا اسلام کے بعد حضرت خالد نے حضرت شرحبیل سے فرمایا کہ ہرقل بادشاہ بمقام اجنادین بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے اور یہ وقت متفرق ہو کر لڑنے کا نہیں بلکہ اکٹھا ہو کر لڑنے کا ہے۔ تم کو شہر بصرہ پر حملہ کرنے کی عجلت نہ کرنی چاہیے تھی۔ حضرت شرحبیل نے کہا کہ میں حضرت ابو عبیدہ کے حکم کی تکمیل میں آیا ہوں۔ پہلے دن دوپہر کے بعد رومی لشکر میدان جنگ سے فرار ہو کر قلعے میں گھس گیا اور جنگ موقوف ہو گئی۔ حضرت خالد نے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن صبح کو رومی لشکر جوش اور خروش کے ساتھ شہر کا دروازہ کھول کر نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہرقل بادشاہ نے درحان نامی سردار کو لشکر دے کر بصرہ کی مدد کرنے کو بھیجا تھا۔ ادھر اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے سوچا کہ ہم کو بھی جلدی نکل کر میدان میں آ جانا چاہیے تاکہ ہماری تھکان کے متعلق رومیوں کا گمان کافور ہو جائے اور ان پر ہمارا رعب اور دبدبہ قائم ہو۔ حضرت خالد اسلامی لشکر کو میدان میں لائے اور صف بندی شروع کر دی۔ دائیں جانب پر حضرت رافع بن عمیر طائی، بائیں جانب پر حضرت درار بن ازور، پیدل فوج پر حضرت عبد الرحمن بن حمید کو مقرر کیا۔ آپ کے ساتھ لشکر ضعیف کا جو مخصوص دستہ تھا، اس کو لشکر کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا اور سب کو حکم دیا کہ جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ آور ہونا۔ بعد حضرت خالد لشکر کو جہاد کی فضیلت اور ترغیب دے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رومی لشکر کی صفیں ادھر ادھر ہٹنی شروع ہوئی اور صفوں کے درمیان سے ایک بھاری 1.5 ڈول کا لمبا چوڑا اور موٹا شخص گھوڑے پر سوار نکلا۔ اس کے اور گھوڑے کے جسم پر سونا، چاندی اور یاقوت سے لدے ہوئے لباس اور زیورات چمکتے تھے۔ وہ سوار دونوں لشکروں کے بیچ خالی میدان میں آ کر ٹھہرا اور کہا کہ اے گروہ عرب، میرے مقابلے کے لیے تمہارا سردار ہی نکلے، کیونکہ میں بصرہ کا سردار حاکم روماس ہوں، تاکہ سردار سے سردار کا مقابلہ ہو۔ حاکم روماس کے اس طرح للکار کر دعوت دینے پر حضرت خالد فوراً لشکر سے نکل کر اس کے سامنے آئے۔ حاکم روماس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان کے سردار ہو؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ ہاں، مسلمان لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں اور میں ان کا سردار اسی وقت تک ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہوں، اور جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی ان پر میری سرداری باقی نہیں رہے گی۔ روماس نے کہا کہ میں نے کتب سابقہ اور ملاحم میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی ہاشمی قریشی عربی مبعوث کرے گا جن کا نام محمد ہوگا۔ حضرت خالد نے فرمایا ہاں، وہی ہمارے آقا، مولا اور پیغمبر ہیں۔ پھر حاکم روماس نے قرآن
مجید، حرمت شراب، حرمت زنا، فرضیت نماز، فرضیت حج اور فرضیت جہاد کے متعلق سوالات کیے۔ حضرت خالد نے تمام سوالات کے اطمینان بخش جواب دیے۔ حاکم ڈماس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور میں تم کو دوست رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کو تمہارے متعلق خوب ڈرایا دھمکایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اس وقت بھی میں اپنی قوم کے ڈر سے تمہارے مقابلے کے لیے نکلا ہوں۔ میں ہرگز تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم دین حق پر قائم ہو۔ تمہاری حقانیت اور صداقت کا میں قائل اور معترف ہوں اور اپنی قوم کے سامنے دکھاوا کر کے لڑنے نکلا ہوں۔